آغاز میں خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی خوشحالی دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ جڑی ہے۔ لیفٹیننٹ حسن اشرف نے شہادت سے پہلے 6 خوارج جہنم واصل کیے۔ اپنے بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ لیفٹیننٹ حسن اشرف، یہ نوجوان بچہ صرف 21 سال کا، جام شہادت نوش کرنے سے پہلے 6 خوارج کو اس نے جہنم رسید کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً اس کے لیے ملک کے اندر جو سازگار حالات انتہائی ضروری ہیں۔ قابل احترام برادر ملک ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا۔ کشمیر کا کاز ہو، پیلسٹائن کا کاز ہو، انہوں نے بہت ہی واضح انداز میں ہمیشہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ ترکی اور پاکستان کے درمیان انتہائی برادرانہ تعلقات ہیں، اور مل کر اگر ہم شبانہ روز محنت کریں گے تو ہماری جو معاشی ترقی ہے انشاءاللہ وہ بڑی تیزی سے وہ پہیہ گھومنا شروع ہو جائے گا۔ عالمی کانفرنس برائے علاقائی روابط اور پاکستان ابھرتے ہوئے مواقع کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ میں پاکستانی عوام کی جانب سے کانفرنس کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے خطے میں بہت اہم جغرافیائی اور معاشی پوزیشن ہے۔ Welcome to everybody who's participating, and of course welcome to the viewers of this program. I, on behalf of the people of Pakistan, welcome you to the presidency. This is your conclusion session of the International Conference on Regional Connectivity and Pakistan Emerging Opportunities. I commend Pakistan-China Institution for organizing this event. As you are aware, Pakistan geographically location holds immense strategic economic importance, situated in the crossroads of Southeast of Asia, Central Asia, Middle East. Our country serves as the natural trade corridor linking China and landlocked Central Asian states and Middle East. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف نے 1 سال بعد ملک کو مشکل سے نکالا۔ جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، مرکز اور پنجاب میں اس کی حکومت ہے۔ یہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا کر گئے تھے۔ ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، بری خبریں صرف اڈیالہ جیل سے آ رہی ہیں۔ 1 سال بعد نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے۔ یہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا گئے تھے ملک کو۔ ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھیں، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھیں ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں۔ آج صرف 1 سال کے بعد ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ سفارش کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ کہاں وہ معیشت ڈوبنے کی باتیں کہ معیشت ڈوب گئی، آج کیا خبر آتی ہے؟ معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ یہ لوگ حالات اتنے خراب کر کے چلے گئے تھے کہ ان کو انتظار تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو فیل ہو جائے گی۔ میں صرف وعدے اور اعلانات لے کر نہیں آئی، میں وہ وعدے، تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے، وہ وعدے میں وفا کر کے آئی ہوں۔ شہباز شریف بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات تک آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔
صدر مسلم لیگ نواز شریف کا کہنا ہے کہ سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی میں کمی ہوئی، مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملنے کی امید ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا ہے۔ شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ مخالفین کو بغض، حسد، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک، خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا۔ صدر مسلم لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی ملاقات۔ بہاولپور رحیم یار خان، مظفر گڑھ لیا، ڈی جی خان راجن پور ڈویژن سے ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ملزم ارغمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ قبر گشائی کا آرڈر ہو گیا۔ ملزم سے اعلیٰ قتل برآمد کرنا ہے۔ تفتیشی آفیسر ملزم ارغمان کمرہ عدالت میں بے ہوش ہو گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا ملزم کو 2 گھنٹے پہلے ہائی کورٹ میں پیش کیا، وہاں طبی معائنہ ہوا، طبیعت ٹھیک تھی۔ مقتول کی قبر کشائی کے لیے محکمہ صحت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ ڈاکٹر سمیہ سعید بورڈ کی چیئرپرسن ہوں گی۔ میڈیکل بورڈ 21 فروری کو قبر کشائی کرے گا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے گزشتہ روز مقتول کی قبر کشائی کا حکم دیا تھا۔ آگے بڑھیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اہم فیصلے، ٹیکس کیسز بیک لاگ، مسنگ پرسنز کے کیسز ترجیحات میں شامل۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس کیسز بچانے کے لیے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل ڈویژن بینچ قائم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں آؤٹ آف ٹرن نہیں بلکہ اپنی باری میں لگیں گی۔ خط لکھنے والے ججز سے کوئی تنازع نہیں، سینیورٹی عدالت نے طے کرنی ہے۔ سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد یاور نے کہا کہ اسلام آباد کے رجسٹرار تعینات چیف جسٹس کے سیکرٹری کو تبدیل کر کے نیا سیکرٹری تعینات کر دیا گیا۔ 52ویں بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس اور 32ویں آفیسر بنیادی ایویشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد ہوا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی شرکت۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب اے ایس ایف اکیڈمی کراچی میں منعقد ہوئی۔ بنیادی ایویشن سیکیورٹی کورس میں 655 نئے بھرتی شدہ مرد اور خواتین نے تربیت حاصل کی۔ دوران ٹریننگ ریکروٹس کو ایویشن سیکیورٹی کے جدید طریقہ کار کی تربیت بھی دی گئی، جبکہ ریکروٹس کو جسمانی لحاظ سے سخت اور کٹھن مراحل سے گزارا گیا۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ بانی نے کہا کہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر رہی تھیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ہماری بانی سے ملاقات ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر نے گرینڈ الائنس کی تصدیق کر دی۔ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گرینڈ الائنس بن چکا ہے، تمام پارٹیز کی متفقہ رائے موجود ہے، کچھ مسئلوں پر بات کرنا باقی ہے، سب کچھ تیار ہے۔ جی دیکھیں، گرینڈ الائنس آلموسٹ بن چکا ہے۔ عید کے بعد تو اس کو انشاءاللہ عید تک تو اس کو فارملائز کر لیا جائے گا، کیونکہ جو ہماری بیسک پوائنٹس ہیں، جو بیسک اصولوں پہ جو ہماری متفقہ رائے ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ تو موجود ہے۔ اب جو ڈیٹیلز ہیں اور کچھ ایشوز ہیں وہ صرف ڈسکس کرنے والے رہ گئے ہیں، باقی تو انشاءاللہ تیار ہے سب۔ سر، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں، کیا ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے؟ کیا کریں گے اگر آپ ملاقاتیں؟ غریب بات ہے کہ کل ملنا تھا میں نے، لیکن وہ کیس ختم ہو گیا۔ آج میں نے ملنا تھا تو پتہ چلا ہے کہ ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے ملاقات کی، تو میرا خیال ہے ان کو جس طرح پہلے بھی ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا اسی طرح کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں عدالت میں جا کے عدالت سے ہی حکم لوں، لیکن عدالت کے حکم بھی بدقسمتی سے مانے نہیں جاتے۔ سر، عدالت میں جا کے حکم لینے کی ابھی آپ نے بات کی ہے، تو اب تو ججز بھی جو ہے وہ چینج ہوں گے، آپ کوئی امید ہے کسی کیس میں کوئی رہائی مل سکے؟ جی دیکھیں، ججز آتے ہیں جاتے ہیں، قانون ایک ہی رہتا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میمن کا کہنا ہے کہ ڈمبر سے حادثات سیاسی یا انتظامی مسئلہ نہیں، انسانی معاملہ ہے۔ حادثات پر کوئی بھی جماعت بیان بازی نہیں کرے گی۔ واٹر ٹینکرز کو جلانے والے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کسی کی جان جائے۔ چند دنوں سے ٹریفک حادثات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ پولیس حادثات پر ٹرک یا ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کرتی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ڈمپر سے حادثات میں 100 سے زائد شہری جام بھاگ ہوئے۔ وہ کراچی میں دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اگر حادثات نہ ہو، ایک بھی نہ ہو،
اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس کو حادثہ کر کے دیکھا جائے گا, اس کو کوئی سیاسی, لسانی یا کسی اور قسم کا کوئی رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جائے. ایز اے حادثاتی ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھیں گے, اس پہ کوئی سیاسی بیان بازیاں ہم سب اوائڈ کریں گے, کوئی ایسی سیاسی بیان بازیاں نہ ہوں. واٹر ٹینکر جو ہے وہ ان کو جلایا گیا, جن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا نخواستہ کس کی جان جائے. حادثات ہمیشہ ہوتے رہے, چند دنوں سے ان حادثات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جتنے بھی حادثات واقعات ہوتے ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ ان ٹرک ڈرائیورز کو یا اس ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کرتی ہے. کراچی کے 100 سے زیادہ شہری ہیں جو کہ بے دردی کے ساتھ ٹریفک حادثات کہیں یا جو بھی کہیں مارے گئے ہیں. حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت کچھ اقدام ہو جاتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. واٹر ٹینکر کا تو چلے کوئی ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ریگولیٹ کرنا ہوگا. جو قاتل ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے, جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین ہیں انہیں انصاف ملنا چاہیے. ہمیں ایک کمیشن بھی بنانا چاہیے جو اس بات کا مکمل جائزہ لے